الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم وصدق الحبيب الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام احباب بلند آواز کے ساتھ درود شریف کا نظارہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حمد الصلاة کے بعد اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، اس کا انعام اور احسان ہے کہ اس ذات بے نیاز نے ایک دفعہ پھر سے ہمیں اور آپ کو اس عرص پاک کی محفل کے ذریعے سے اپنے محبوب بندوں کی یاد کو تازہ کرنے کی سعادت عطا فرمائی. آج میں نے جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی، جس کا پس منظر یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ذاکر ہو جاتے ہیں، یعنی ذکر کرنے والے ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی آیات میں مذکور کر دیتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں ذکر کثیر کا کیا صلہ دیا؟ اب فرمایا فاذکرونی اذکرکم، کہ جب تم اگر میرا ذکر کرو تو پھر میں تمہارا ذکر کروں گا. یعنی ہر عمل صالح کا اجر ہوتا ہے، اور کوئی بھی عمل صالح بغیر اجر کے نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر ایک ایسا عمل ہے، فرمایا جو میرا ذکر کرتا ہے وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے. اب لطف کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ بندے کا ذکر کرنا یہ عمل ہے، اور اللہ اس کا ذکر کرے یہ اس کی جزا ہے. اب وہ بندہ جس نے اپنی ساری زندگی اللہ کی یاد میں گزارتی ہو، کبھی بھی ذکر منقطع نہ کیا ہو، اس کے دل پر ہر وقت اللہ کا ذکر ہو، اس کی زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر ہو، اس کے ہر ایک ذاکر ہو، یعنی اس بندے نے اپنی بساط پر ذکر کی حد کر دی ہو. یعنی جب رب کی طرف سے اسے جزا آئے گی، یعنی جب بندے نے اپنا عمل کیا بساط کے مطابق، اور رب جزا دیتا ہے اپنی بساط کے مطابق. یعنی وہ بندہ جس نے اپنی ساری زندگی اللہ کے ذکر میں لگا دی ہو، خواہ وہ شاہ رکن الدین الولی رحمۃ اللہ علیہ یا خواہ وہ شاہ مفتی محمد محمود الولی رحمۃ اللہ علیہ، جس طرح انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کے ذکر میں لگا دی. اب جب ان کا وصال ہو گیا، یعنی دارالعمل ختم ہوا، دارالجزا شروع ہو گئی. یعنی اب انہوں نے رب کا جتنا ذکر کیا، جتنی یاد تازہ کی، نہ صرف خود کیا بلکہ لاکھوں مردہ دلوں کو اللہ کی یاد سے تازہ کروا دیا. اب جب وہ دارالجزا میں پہنچے تو اب رب کی جزا کا وقت آیا، اور اب رب کی جزا اس وقت تک ہے جب تک وقت ہے، اس زمانے تک ہے جب تک زمانہ ہے.
اب یہ ساری دنیا اگر مل کر اللہ کے ولی کا ذکر ختم کرنا بھی چاہے تو نادانو یہ نہ سمجھنا کہ کسی انسان کی وجہ سے، کسی انسان کی کوشش سے وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے، بلکہ نہیں، ان کی یاد کو، ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں زندہ کرنے والا خود خدا ہے۔ اب معاذ اللہ ان کے ذکر کو وہی ختم کر سکتا ہے جس کی معاذ اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقت بڑھ جائے، کیونکہ ان کے ذکر کو بندوں نے نہیں بلکہ خود خدا نے زندہ کیا ہے۔ تو میں دعا دوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان اولیاء کرام کی صحبت اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی راہ میں گزار دی، اسی طرح ہمیں بھی اپنی ساری زندگی اللہ کی راہ میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس مرس مبارک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور میرے مرشد گرامی ڈاکٹر صحاب زادہ ابو الخیر محمد زبیر دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم سب کے سروں پر تاج سلامت کے ساتھ آمین وما علی جل جلالہ۔